بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ ویڈیو خاصی لمبی ہوگی، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جب آپ کے پاس وقت ہو تو تسلی کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیں۔ اور جو ویڈیو زیادہ لمبی پسند نہیں کرتے تو ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کر دیں، کیونکہ یہ ویڈیو خاصی لمبی ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر جو جو چیزیں میں نے آپ دوستوں کو بتانی ہیں وہ انتہائی اہم موضوع ہے، معدے کی تیزابیت کا مسئلہ، جس کے اندر عام طور پر ہر بندہ مبتلا ہے۔ اس بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کا علاج کیسے کروں، یا میرے جسم میں یہ جو کیفیت میرے ساتھ بن رہی ہے، گلے میں سوزش ہے یا گیس کا مسئلہ بن رہا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، مختلف قسم کی کیفیات جسم کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ دوست اس کو مرحلہ وار دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر یا نیچے کمنٹس کے اندر میں آپ کو منٹ کے اعتبار سے بتا دوں گا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے کس موضوع پر گفتگو کی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اگر کوئی دوست وجوہات اور اسباب تیزابیت کے نہیں جاننا چاہتے، صرف نسخے جاننا چاہتے ہیں، تو نیچے آپ کو مل جائے گا کہ کہاں کون سے ٹائم سے، یعنی کتنے منٹ کے بعد سے نسخے شروع ہو رہے ہیں۔ آپ صرف نسخے بھی سن سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی کارآمد، انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور دوستوں، نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور اس کا وزٹ کیجیے گا۔ بہت ساری قیمتی معلومات آپ دوستوں کو ملیں گی۔ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدر والا منگوانا چاہتا ہو، خالص جنگلی شہد، زعفران، سلاجید یا دیگر ادویات منگوانا چاہتے ہوں تو ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ تو چلے دوستوں، معدے کی تیزابیت ہوتی کیا ہے، کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور جب معدے کی تیزابیت ہوتی ہے تو اس سے کیا کیا علامات جسم پر ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کا آسان سا غذائی علاج کیا ہے، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ دوستوں، معدہ ہمارے جسم کا انتہائی اہم عضو ہے، جس کی خرابی سے پوری جسم کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ معدہ ہی ہضم شدہ خوراک کے ذریعے ہماری جسم کو قوت اور توانائی فراہم کرتا ہے، لہٰذا اگر معدہ ہی خراب ہو جائے تو پھر جسم کو قوت اور توانائی کس طرح ملے گی؟ موجودہ دور میں جہاں زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہاں ان سہولیات کی وجہ سے انسان کی صحت پر اس کے برے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کا کثرت سے استعمال، ورزش کا فقدان آج کے دور کے انسان کی صحت کو بری طرح تباہ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر نظام انہضام پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ معدے میں جلن، گیس، تیزابیت کے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر مناسب غذا نہ کھائی جائے تو معدہ متاثر ہوتا ہے، پھر کھانے کے بعد بوجھل پن کا شکار ہونا، گیس اور سینے میں جلن ہونا عام سی بات ہے۔ سینے کی جلن، سینے کا درد، متلی، قے آنا، ڈکار، ہچکی، گلے کی خراش اور درد، کھانسی، سانس میں مشکل، گلا بیٹھ جانا یا آواز کا بھاری ہونا، چکر آنا، سر درد، بلغم کا گلے میں گرنا، ناک سے پانی آنا، چھینکیں آنا، ناک میں غدودوں کا بننا، منہ یا زبان میں چھالے ہونا، زبان جلنا، منہ میں زیادہ لعاب آنا، مسوڑوں سے خون آنا، دانتوں میں کیڑا لگنا اور ٹوٹنا، ان ساری علامات کی سب سے بڑی وجہ معدے کی تیزابتی رطوبتوں کا اوپر گلے میں آنا ہے۔ تیزابی رطوبتیں اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو جلاتی ہیں، جس کی وجہ سے گلے، ناک اور منہ کی اندرونی دیواریں زیادہ رطوبتیں خارج کرتی ہیں، جسے ہم ریشہ کہتے ہیں۔ معدے کے اوپر والے حصے سے مسلسل رطوبتیں خوراک کی نالی کے ذریعے گلے میں آتی رہتی ہیں، جن کو ہم وقفے وقفے سے نگل لیتے ہیں۔ یہ ایک نارمل عمل ہے، کیونکہ معدے کے اوپر والے حصے میں تیزاب بنانے والے غدود نہیں ہوتے، اس لیے اس عمل سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ عام طور پر خوراک دانتوں سے چبانے کے بعد خوراک کی نالی کے ذریعے معدے میں داخل ہوتی ہے۔ یہاں معدہ اس خوراک کی تیزابتی رطوبتوں کے ساتھ مکس کرتا ہے اور پیس دیتا ہے۔ اس کے بعد خوراک چھوٹی آنت میں آہستہ آہستہ داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ سخت خوراک ہونے کی صورت میں معدہ زیادہ تیزاب بناتا ہے تاکہ سخت خوراک کو نرم کیا جا سکے۔ زیادہ سخت خوراک کی وجہ سے معدہ بعض اوقات تھک بھی جاتا ہے اور درد بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے خوراک کی چھوٹی آنت میں منتقلی کم ہو جاتی ہے، اور تب بھی معدے کی حرکت کم ہو جاتی ہے۔ تیزابتی رطوبتیں معدے کے اوپر والے حصے کا رخ کرتی ہیں جہاں تیزاب نہیں بنتا، اور جہاں بھی تیزاب جائے گا وہاں چیزوں کو جلائے گا۔ عام حالات میں معدے کی اس سے رطوبتیں مسلسل اوپر جاری ہوتی ہیں۔ جب تیزابتی رطوبتیں خوراک کی نالی سے گزرتی ہیں تو جلن اور سینے میں درد پیدا کرتی ہیں۔ جب گلے میں پہنچتی ہے تو گلے کی دیواروں کو جلاتی ہے، جس کی وجہ سے گلا درد، کھانسی، آواز کا بھاری ہونا اور زیادہ ریشہ بننے جیسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب گلے میں یہ تیزابیت پہنچتی ہے تو گیس بن جاتی ہے۔ جب یہ کان کی نالی سے کان میں پہنچتی ہے تو کان میں خارش ہوتی ہے اور بعض اوقات چکر آتے ہیں۔
جب یہ گلے کی دیواروں سے ہوتی ہوئی ناک میں پہنچتی ہے تو چھینکیں، ناک سے پانی کا اخراج جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ سر اس وقت پکڑا جاتا ہے جب تیزابی گیس ناک کی چھت کو چھوتی ہے۔ جب یہ تیزابتی رطوبتیں منہ میں داخل ہوتی ہیں تو منہ کی جلن، زبان کی جلن، زبان اور منہ کے چھالے، منہ کا ذائقہ خراب ہونا، دانتوں کا کیڑا لگنا اور مسوڑوں سے خون آنا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ معدہ کے کام میں رکاوٹ کتنی بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو معدے کو سست کرتی ہیں یا اس کی تیزابیت بڑھاتی ہیں۔ اگر تیزابیت زیادہ بھی ہے اور معدہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تب بھی یہ تیزابیت اوپر کی طرف حرکت نہیں کرے گی، بلکہ تیزابیت چھوٹی آنت میں داخل ہوتی رہے گی، لیکن جیسے ہی معدہ کام کرنا کم کرتا ہے تیزابیت فوراً اوپر کی طرف اٹھ کر اوپر بیان کی ہوئی علامات کا سبب بنتی ہے۔ نیم گرم یا گرم پانی اور مشروب معدے کی حرکت کو تیز کرتے ہیں۔ جیسے ہی معدہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تیزابیت اوپر جانے کی بجائے چھوٹی آنت کی طرف حرکت کرتی ہے، جس کی وجہ سے طبیعت پر بوجھ کم ہو جاتا ہے، جبکہ ٹھنڈی چیزیں معدے کے افعال کو سست کرتی ہیں اور طبیعت پر سارا دن بوجھ زیادہ ہوتا ہے۔ سارا دن تیزاب کو اوپر اٹھنے کا موقع کم ملتا ہے کیونکہ جسم کی حرکت کی وجہ سے معدہ بھی حرکت میں رہتا ہے اور تیزابیت چھوٹی آنت کی طرف رواں دواں رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ لوگ صبح اٹھ کر گلے سے بلغم نکالتے نظر آتے ہیں۔ کسی چیز کو کھانے یا پینے کو جی نہ کرنے کا سبب صبح صبح معدے کا کام نہ کرنا ہے، اس لیے رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھ کر اگر گرم گرم پانی شہد ڈال کر 2/3 حصہ اور تھوڑا دودھ مکس کر کے پی لیا جائے۔ نیم گرم پانی کے اندر شہد بھی مکس کر سکتے ہیں اور نیم گرم پانی کے اندر تھوڑا سا دودھ مکس کر کے پی لیا جائے تو یہ ساری علامات ظاہر نہیں ہوتی اور صبح اٹھ کر کچھ کھانے کو بھی جی کرتا ہے۔ صبح کے ناشتے کو بہت اہمیت ہے کیونکہ خالی معدے کی وجہ سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سارا دن کام کرنے کے لیے ہمارے اعصاب کو وٹامن اور نمکیات چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم توانائی کے لیے اپنی جمع شدہ توانائی پر انحصار کرتے ہیں تو وٹامن اور نمکیات تو بہرحال ہمیں تازہ ہی حاصل کرنے ہوں گے۔ خوراک میں وٹامن ہمیں تیل، انڈے، سبزیوں، فروٹ، ڈرائی فروٹ سے، چھلکے والی دالوں اور دلیا سے ملتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے ہم اپنے اعصاب مضبوط رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے نظام ہضم مضبوط ہوتا ہے۔ زیادہ پتلا دودھ معدے کو فعال بناتا ہے، جس کی وجہ سے تیزابیت میں کمی آتی ہے، جبکہ خالص دودھ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا اور بلغم کا سبب بنتا ہے۔ عام طور پر جو روٹی ہمیں ملتی ہے اس کے آٹے میں گندم کا چھلکا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معدہ اس کو اچھے طریقے سے ہضم نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر روٹی کھانے کے 2 گھنٹے بعد بھی قے آئے تو روٹی جیسے کھائی ہوتی ہے ویسے ہی باہر آتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ روٹی کو اچھے طریقے سے نہ چبانا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اور بوڑھے جن کے دانت نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں اس کا شکار زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر بچوں میں تھوڑا بخار بھی ہو جاتا ہے اور روٹی کو خوراک سے الگ کرنے سے ان کا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گندم کا دلیا اگر زیادہ پانی میں پکایا جائے اور اس کے اندر 2 چمچ کوکنگ آئل ڈال کر شکر یا 2-3 کیلوں کو میش کر کے کھایا جائے تو یہ ناشتے میں توانائی کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ گندم کے چھلکے میں وہ اجزاء ہوتے ہیں جو ہماری بڑی آنت کے لیے نہایت ہی مفید ہیں، جس کی وجہ سے قبض سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی، اسپرین، شراب، زیادہ تر درد کی دوائیں، کافی، چائے، دودھ پتی، دودھ سوڈا بوتل اور ٹھنڈے مشروب ہمارے معدے کے افعال یعنی معدے کی حرکت، اس کی رطوبتوں کے اخراج اور خوراک کے ہضم ہونے کے عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مریض کو ان چیزوں سے دور رکھا جائے تو وہ معدے کے امراض سے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی سخت چیز مثلا روٹی، کم گلی ہوئی دال، زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو معدے کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس وقت وہ جسم سے عام حالات کی نسبت 6 سے 8 گنا زیادہ خون اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ چنانچہ ایسی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہمیں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل کے امراض میں مبتلا لوگ اور جن کو بخار ہوتا ہے انہیں سخت چیزوں سے پرہیز بتاتے ہیں۔ ہمیں تمام لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پتلی چیزیں مثلا یخنی، دلیا، زیادہ پانی ملا دودھ ہمارے معدے اور ہماری صحت کے لیے زیادہ اچھے ہیں کیونکہ یہ بآسانی ہضم ہوتے ہیں اور ہمارے معدے کے افعال کو خراب نہیں کرتے۔ کچی سبزیاں یا اسٹیم کی ہوئی سبزیاں آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں، جبکہ ہماری روایتی طریقوں سے بنی سبزیاں ہمارے نظام ہضم کو خراب کرتی ہیں۔ ہمارے روایتی طریقوں سے بنے کھانوں میں غذائیت جل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرچ مسالے کو اگر ہم کھانے کے آخر میں ڈالیں تو یہ ہمارے ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ سبزی کو 2 طریقوں سے استعمال کیا جائے۔ نمبر 1، کچی سبزی سلاد کی صورت میں بنا کر اس میں 1-2 چمچ کوکنگ آئل ڈالیں، مرچ مسالہ، لیمو ڈالیں تاکہ یہ وٹامن سے بھرپور غذا بن سکے۔ اگر اس کے اندر تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول ڈال دیے جائیں تو یہ بھی اچھی غذا بن سکتی ہے، جس سے پیٹ بھی بھرا جا سکتا ہے کیونکہ خالی سلاد کھانے کے بعد بھوک بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، سبزیوں کو اسٹیم کر کے اس کے اندر آخر میں 2-3 چمچ کوکنگ آئل ملا کر 1 لیمو ملا کر اور مرچ مسالہ چھڑک کر ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ اسٹیم کی ہوئی سبزیاں اچھے طریقے سے ہضم ہو جاتی ہیں کیونکہ اسٹیم کرنے سے سبزیوں کے جو سبزی کے اندر ہی رہتے ہیں اور ہمارا ہاضمہ بھی بہتر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
قبض بھی ہمارے معدے کے افعال کو متاثر کرتی ہے۔ قبض میں پخانہ کرنے کے لیے زور نہیں لگانا چاہیے، اس کی وجہ سے پخانہ کرنے والے سوراخ میں زخم ہو سکتا ہے اور بواسیر بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہمارا روایتی لیٹرین سسٹم بھی قبض کرنے کا اہم سبب ہے، کیونکہ گھٹنے موڑ کر بیٹھنے سے ہمارے گھٹنوں پر بہت بوجھ پڑتا ہے اور کافی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہونے سے اکثر چکر بھی آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل اور جوڑوں کے مریض اور بوڑھے لوگ زیادہ پیشاب اور پخانہ کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قبض کا مرض ان لوگوں میں عام ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے طور طریقوں کو تبدیل کر کے معدے کی خرابی سے ہونے والی بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ معدے کے افعال کو سمجھنے اور خوراک کے صحیح استعمال سے ہی معدے کی بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں، ورنہ ساری عمر سر درد کی دوائیں، کھانسی کی دوائیں، تیزابیت کم کرنے والی قبض کشا دوائیں ہی استعمال کرتے رہیں گے۔ رات سوتے وقت اور صبح اٹھ کر تھوڑا سا دودھ زیادہ پانی مکس کر کے گرم کر کے پی لیں، ایسا کرنے سے آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ بادی خوراک کے استعمال سے بچیں اور کوشش کریں کہ کھانے میں ادرک کا استعمال متواتر کریں۔ خوراک میں ان کی شمولیت سے بادی اجزاء کے مضر اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور معدے پر بوجھ نہیں رہتا۔ ناشتہ کر کے دن کی سرگرمیوں کا آغاز کریں اور دوپہر کے کھانے کے بعد چند منٹ کے لیے ہی صحیح آنکھیں موند کر ذہن کو بالکل خالی چھوڑ دیں، یعنی قیلولہ کر لیں، دن کو سو جائیں۔ رات کا کھانا سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھائیں اور کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کریں۔ پانی کھانے کے 1 گھنٹے بعد پئیں۔ مرچ مسالے کا استعمال ترک کر دیں، خاص طور پر سرخ مرچ۔ کچھ عرصہ کے لیے اگر ہو سکے تو سالن کا استعمال چھوڑ دیں، شہد ملا پانی استعمال کریں۔ اجوائن تھوڑی سی چبا کر کھا لیں۔ جو سالن چھوڑنا ہے، مرچ مسالے والا سالن، وہ چھوڑ دیں، یخنی استعمال کر سکتے ہیں۔ چاول ابال کر پانی پئیں۔ میٹھا سوڈا 1 چمچ پانی کے 1 گلاس میں ڈال کر گھونٹ کر کے پی لیں۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کا حل، آسان سے نسخے بتانے جا رہا ہوں آپ کو، غور سے سنیے گا۔ زیتون کا خالص تیل 1 چمچ صبح دوپہر شام، شہد 1 چمچ صبح پانی میں ملا کر پئیں۔ دودھ تھوڑا سا ٹھنڈا کریں اور رات کو سوتے ہوئے 10 سے 15 دن استعمال کریں۔ روزانہ چھلکے سمیت 1 سیب کھائیں۔ پودینہ کی 1 ٹہنی کو 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے ادرک اور پپیتا اپنی خوراک میں شامل کریں، کیونکہ ادرک اور پپیتا زود ہضم ہے اور یہ معدے کی درد دور کرنے میں مؤثر ہے۔ سیب کا سرکہ پانی میں ڈال کر کھانے کے دوران استعمال کریں۔ پیپرمنٹ یا عام چائے بنائیں اور اس میں لیموں کا رس یا شہد شامل کر کے پئیں، اس سے آپ بہت سکون محسوس کریں گے۔ خاص طور پر پیپرمنٹ معدے کی گرانی دور کرنے، جسم کو سکون دیتا ہے۔ چائے میں چینی یا مصنوعی شکر کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ مزید گرانی کا سبب بن سکتی ہے۔ وزن کم کریں، کیونکہ معدے کے گرد جمع ہونے والا وزن تیزابیت کو اوپر کی جانب منتقل کرتا ہے۔ کھانا کم مقدار میں زیادہ دفعہ کھائیں، اس طرح معدے میں تیزابیت کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ تیزابیت ہو جانے کی صورت میں مندرجہ ذیل اقدامات کریں۔ چائے، کافی اور کولڈ ڈرنک کا استعمال بند کر دیں۔ روزانہ نیم گرم پانی کا 1 گلاس پئیں۔ کیلے، تربوز اور کھیرے کو روزمرہ غذا کا حصہ بنائیں۔ تربوز کا جوس بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ ناریل کا پانی بھی تیزابیت کم کرتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پئیں۔ رات کا کھانا سونے سے 2 یا 3 گھنٹے پہلے کھا لیا کریں۔ کھانوں کی مقدار مختصر اور درمیانی وقفہ محدود رکھیں۔ کھانا باقاعدگی سے کھائیں۔ اچار، مسالے دار چٹنی اور سرکے سے پرہیز کریں۔ لونگ کو کچھ دیر چوسنے سے بھی افاقہ ہوگا۔ گڑ، لیموں، کیلا اور بادام معدے کی جلن اور تیزابیت میں فوری افاقہ دینے کے لیے مشہور ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی ضرور کریں۔ کچے دودھ میں 1 چٹکی نمک ملا کر 1 گھونٹ دودھ پیا جائے تو اس وقت جلن سے نجات مل جائے گی۔ معدے کی تیزابیت سے پیچھا چھڑانے کے لیے قدرتی مشروبات، لسی، کچی لسی، جو کے ستو، شربت بزوری، شربت عناب، سندل کا شربت، شربت نیلوفر وغیرہ بکثرت استعمال کیا کریں۔ معدے کی سوزش ختم کرنے کے لیے ہلدی، ملٹھی اور سونف کا مرکب بہترین علاج ہے۔ خوراک کو اچھی طرح چبائیں۔ بڑے بڑے نوالے منہ میں ڈال کر انہیں ہلکا سا کچل کر معدے میں انڈیل لینا غلط عمل ہے۔ چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر اس کو اچھی طرح چبائیں تاکہ وہ خوب پس جائے اور منہ میں موجود انزائم اس میں اچھی طرح شامل ہو جائیں، تاکہ جب یہ غذا معدے میں پہنچے تو وہ بآسانی ہضم ہو سکے، معدہ اس کو بآسانی ہضم کر سکے۔ کھانے کے بعد سونف کی چائے کی 1 پیالی معدے پر اچھا اثر مرتب کرتی ہے۔ یہ نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے، کھانا جلد ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ پیپرمنٹ سے بھی معدے پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ جدید طب یعنی ایلوپیتھک میں بھی ایسی ادویات شربت موجود ہیں جو نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ شربت کھانا ہضم کرنے والے خمروں کو متحرک کرنے کا سبب ہوتے ہیں، جس سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے اور معدے میں بہت دیر تک خوراک کے جمع رہنے سے جو تیزابیت اور گیس کی تکلیف ہوتی ہے اس سے بچاتا ہے۔ تاہم اس کا استعمال تیزابیت اور گیس کے مریضوں کے لیے مناسب ہے اور وہ مشورے کے مطابق استعمال کر لیں۔ لہسن دیسی چھلا ہوا آدھا چھٹانک، ادرک دیسی سبز 1 چھٹانک، پودینہ دیسی سبز 1 چھٹانک، اناردانہ کھٹا 1 چھٹانک۔ اگر ادرک اور پودینہ سبز نہ ملے تو خشک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ صبح دوپہر شام ناشتے اور کھانے کے بعد یہ استعمال کریں۔ یہ شوگر، زخم ٹھیک کرنے، پیٹ کا پھولنا، معدے کی بدہضمی اور تبخیر معدہ اور جلن کے لیے بہت ہی مفید ہے۔
تو دوستو یہ آسان اور سادہ سے نسخے تھے جو میں نے آج کی اس ویڈیو کے اندر بتائے. ویسے میں نے معدے کی تیزابیت کے لیے بہت سارے نسخہ جات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ اگر مکمل نسخہ لینا چاہتے ہیں تو وہاں یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو آسان، سادہ اور گھروں کے اندر جو بنائے جانے والے نسخے ہیں جس کو آسانی کے ساتھ آپ گھروں کے اندر بنا سکتے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. وجوہات بھی بتا دیں کہ تیزابیت کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس سے کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے آ گئیں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو. اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.